ہم نے اپنے پچھلے ولاگ کے اندر آپ کو یہ کہانی شروع کی تھی کہ سر آغا خان سوئم کے ایک خط سے عثمانی خلافت کا خاتمہ کیسے ہو گیا، اور مسلمانوں کے لیے سر آغا خان کی بے انتہا خدمات کے باوجود، مسلم لیگ کے قیام کے لیے ان کی خدمات کے باوجود، پاکستان کے لیے ان کی خدمات کے باوجود انہیں انگریزوں کا ایجنٹ کیوں کہا جاتا ہے۔ اس کہانی میں کئی موڑ آئے۔ ترکی میں اتاترک نے جو کچھ بھی کیا اور انگریزوں نے سلطنت عثمانیہ کو کس طرح تقسیم کیا اور اس میں اپنوں نے کیا رول ادا کیا، یہ ہم آپ کو گزشتہ بلاگ میں بتا چکے ہیں، اور اگر آپ نے ہمارا وہ بلاگ نہیں دیکھا تو اسے دیکھ لیجئے۔ اور اب آگے کی کہانی ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ برنارڈ لیوس کے مطابق 1 نومبر 1922 کو مصطفیٰ کمال کی اسمبلی میں ایک قانون پیش کیا گیا جس کی رو سے سلطنت اور خلافت کو الگ الگ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اس قانون میں قرار دیا گیا تھا کہ سلطنت کو ختم کر دیا جائے جو کہ دنیاوی اقتدار کی نمائندگی کرتی ہے، جبکہ خلافت کو برقرار رکھا جائے جو کہ روحانی اقتدار کی نمائندہ ہے۔ اس مقصد کے لیے خلافت کسی ایسے شہزادے کو دی جائے گی جس کا منصب مذہبی ہوگا اور اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ علماء کی جانب سے اس قانون کی سخت مخالفت کی گئی، لیکن مصطفیٰ کمال نے بڑی پرزور تقریر کی اور حزب اختلاف کو چپ کرانے کے لیے طاقت کے استعمال کی دھمکی بھی دے ڈالی۔ مصطفیٰ کمال نے یہ دھمکی دی کہ اگر اس سے اتفاق نہیں کیا گیا تو اس عمل میں شاید کچھ سر اڑیں گے اور کچھ لوگوں کو سزا دینی پڑے گی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسمبلی میں موجودہ علماء نے فوراً اپنے موقف پر نظر ثانی کی اور یہ قانون منظور کر لیا کہ کمال کے بقول یوں سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بعد اس کی تہذیب و تکفین بھی مکمل ہو گئی۔ کنڈروس کے بقول اس دوران سلطان اپنے محل ہی میں رہا، جبکہ اس کا بہت سا عملہ اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ کمال نے اسے بزور قوت اس لیے معزول نہیں کیا تھا کہ اسے عوام کی برہمی کا اندیشہ تھا۔ چند دن بعد سلطان نے برطانوی سفیر ریمبولڈ کو طلب کیا اور اس سے اپنی امداد کی یقین دہانی چاہی۔ ریمبولڈ نے اسے بتایا کہ اب برطانیہ صرف انقرہ کی حکومت ہی سے معاملہ کر سکتا ہے، تاہم اس نے وعدہ کیا کہ سلطان کی زندگی کو ہر صورت تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ 10 نومبر کو سلطان جمعے کی نماز کے لیے مسجد گئے تو امام نے اپنے خطبے میں عظیم بادشاہ اور شاہی خاندان کا نام نہیں لیا، بلکہ صرف امیر المومنین اور خلیفہ کا ذکر کیا۔ اس نماز کے فوراً ہی بعد سلطان نے برطانوی سفیر کو پیغام بھجوایا کہ ان کی جان خطرے میں ہے اور انہیں یہاں سے فوراً نکال لیا جائے۔ 11 نومبر کو صبح سویرے سلطان وحید الدین ششم انگریزوں کی 2 ایمبولینس کاروں کے ذریعے، جن پر ریڈ کراس کا نشان بنا ہوا تھا، اپنے خزانے اور 9 افراد پر مشتمل عملے کے ہمراہ ایک برطانوی جنگی جہاز تک پہنچا اور پھر اس جہاز کے ذریعے مالٹا روانہ ہو گئے۔ وہ اپنی 5 بیویوں کو کسر یلدیز میں ہی چھوڑ گئے تھے۔ انہوں نے انگریزوں سے درخواست کی تھی کہ انہیں بعد میں ان کے پاس پہنچا دیا جائے۔ قوم پرستوں نے سلطان کے اس فرار پر خوشی کا اظہار کیا۔ سلطان کے جانے کے بعد 16 نومبر 1922 کو گرینڈ نیشنل اسمبلی نے ان کے کزن اور ولی عہد عبدالحمید کو خلیفہ منتخب کر لیا۔ ان کی عمر 54 سال تھی اور ان کے لبرل خیالات کی وجہ سے
انہیں سلطان نے سیاست سے الگ کر دیا تھا۔ عبدالحمید نے اسمبلی کی طے شدہ شرائط کے مطابق یہ منصب قبول کر لیا۔ اسے اس موقع پر پیغمبر اسلام کی ابا اور دیگر متبرک اشیاء دی گئی، لیکن اسے تلوار نہیں دی گئی، جو خلیفہ کے پاس دنیاوی اقتدار کی علامت تھی۔ ترکی مورخ خالدہ ادیب نے دا ٹرکش اینڈ ڈیل میں لکھا ہے کہ مصطفیٰ کمال اعلانیہ طور پر شراب پیتے تھے۔ جب غیر ملکی اخبارات نے ان کی شراب نوشی کے بارے میں لکھا تھا تو انہوں نے ان کی تائید کی اور کہا کہ اگر ایسی باتیں نہ لکھی جائیں تو لوگ مجھے سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ایک فرانسیسی اخبار نے لکھا کہ ترکی پر ایک شرابی وزیر اعظم اور 300 گونگے ارکان اسمبلی حکومت کر رہے ہیں۔ اس پر کمال نے جواب دیا، تمہیں غلطی ہوئی ہے، ترکی پر صرف ایک شرابی حکومت کر رہا ہے۔ مصطفیٰ کمال کی یہی باتیں اس کے سیاسی مخالفین کا ہتھیار تھی۔ ان کا یہ طرز زندگی ان کے خلاف پروپیگنڈے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ بہت دیر سے یہ افواہیں گردش میں تھی کہ مصطفیٰ کمال اسلام کو ختم کرنے اور خلیفہ کو نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے کئی دفعہ اپنے اس ارادے کا اظہار سر عام بھی کر دیا تھا۔ نئے خلیفہ کو سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ان کو باغبانی اور مصوری کا شوق تھا اور ان کا زیادہ وقت انہی دو مشغلوں کی نظر ہوتا تھا۔ ان کی طبیعت میں سازش کا عنصر نہیں تھا۔ وہ ایک سیدھے سادے دیانتدار مسکین اور شریف شخص تھے۔ انہوں نے جوانی ہی سے اپنے محل میں بڑی سادہ زندگی بسر کی تھی، لیکن جب انہیں خلیفۃ المسلمین کا خطاب دیا گیا تو انہوں نے اس منصب کو بھی دیانتداری سے نبھانے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے خلیفہ گھوڑا گاڑی استعمال کرتے تھے، لیکن وہ سلطان محمد فاتح کی طرح سفید گھوڑے پر سوار ہو کر نماز کی ادائیگی کے لیے جاتے، ان کے پیچھے حفاظتی دستہ ہوتا اور راستے میں لوگ انہیں دیکھ کر تالیاں بجاتے۔ اگر سلطان کے کوئی سیاسی عزائم نہیں تھے، لیکن ان کی شخصیت نے کمال کے تمام تر سیاسی مخالفین کے لیے ایک مقناطیس کا کام کیا، اور ایک کے بعد ایک سب ان کے گرد جمع ہوتے گئے۔ سلطنت عثمانیہ کے تمام لوگ، یعنی پرانے وزراء، علماء، سیاسی قائدین اور فوجی جرنیل خلیفہ کے گرد اکٹھے ہو رہے تھے، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ گزشتہ دستور کے موافق خلیفہ کو آئینی صدر بنایا جائے اور خود اس کے تحت حکومت قائم کی جائے۔ ایس سی آرمسٹرانگ نے کمال اتاترک کی سوانح میں لکھا ہے کہ خلیفہ کی شخصیت اب مصطفیٰ کمال کے اقتدار کے لیے خطرہ بن چکی تھی، اور مصطفیٰ کمال نے وہی کیا جو کوئی بھی اچھا ڈکٹیٹر ایسی صورتحال میں کر سکتا ہے۔ وہ خلیفہ کو راستے سے ہٹانے کے مواقع ڈھونڈنے لگے۔ اس دوران ہندوستان میں مصطفیٰ کمال کا طوطی بول رہا تھا۔ ہندوستان کے مسلمان اسے پورے مشرق کا نجات دہندہ سمجھتے تھے۔ ترکی واحد مشرقی ملک تھا جو اتحادیوں کے مقابل ڈٹ گیا تھا، اور ان کی قیادت مصطفیٰ کمال اتاترک کے ہاتھ میں تھی۔ ہندوستان سے لگاتار خطوط بھیج کر مصطفیٰ کمال اور اس کے ساتھیوں کو اپنی حمایت کا یقین دلایا جاتا تھا۔ اس زمانے میں ہندوستان، خاص طور سے پنجاب کے ہر گھر میں مصطفیٰ کمال جانا پہچانا نام بن گیا تھا۔ ان کی بڑی بڑی تصویریں ہر دکان پر لگی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے غریب مسلمان مصطفیٰ کمال کی جدوجہد کے لیے چندہ بھی جمع کر رہے تھے۔ آرمسٹرانگ کے مطابق ہندوستان سے کل 1.25 لاکھ پاؤنڈ کی رقم بطور چندہ بھیجی گئی۔
اس میں سے کچھ رقم سے ترک افواج کی تنخواہیں دی گئی، جبکہ زیادہ تر رقم انقرہ میں پارلیمنٹ کی تعمیر اور پہلے قومی بینک کے قیام پر خرچ ہوئی۔ جب مصطفیٰ کمال کی جانب سے خلافت پر پابندی کی افواہیں گرم ہوئی تو ہندوستانی مسلمانوں کے دو رہنما آغا خان سوئم اور سید امیر علی نے ہندوستانی مسلمانوں کی جانب سے ایک احتجاجی خط لکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس خط میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ خلیفہ کے رتبے کا لحاظ کیا جائے۔ یہ خط قسطنطنیہ کے اخبارات کو بھی بھیج دیا گیا۔ اسے اتفاق کہیے کہ انقرہ کی حکومت تک پہنچنے سے پہلے ہی یہ خط اخبارات میں شائع ہو گیا۔ ترکی میں تحریک خلافت کے دوران سر آغا خان نے ہندوستانی مسلمانوں کی جانب سے ترکوں کے نام ایک احتجاجی خط لکھا تھا، جس کو بنیاد بنا کر مصطفیٰ کمال پاشا نے آخری خلیفہ کے خلاف بیانیہ تیار کیا۔ مصطفیٰ کمال کو موقع مل گیا، انہوں نے آغا خان کے حالات نکال کر دیکھے۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ یہ ایک ہندوستانی مسلمان ہیں جو انگلستان میں رہتے ہیں، انہوں نے ریس کے گھوڑے پال رکھے ہیں، وہ انگریزی کا لباس پہنتے ہیں اور انگریزوں کے ہم نوالا اور ہم پیالہ ہیں، تو مصطفیٰ کمال نے اعلان کر دیا کہ وہ انگریز کے خاص ایجنٹ ہیں۔ اب اس خط کو بنیاد بنا کر ایجیٹیشن کو ہوا دینا اتا ترک کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ یہ بیانیہ تیار کیا گیا کہ انگریز چونکہ یونان کے ذریعے ترکی کو تباہ کرنے سے، اس لیے اب وہ اپنے ایجنٹوں کے ذریعے سازش کر رہے ہیں۔ آغا خان کا ٹریک ریکارڈ بھی اس سلسلے میں خاصا مددگار ثابت ہوا۔ جنگ کے دوران بطور مذہبی پیشوا آغا خان نے انگریزوں کی حمایت میں ایک فتویٰ جاری کر رکھا تھا، جس کی ہندوستان بھر میں بڑی شہرت تھی۔ پیسہ اخبار کی ایک خبر کے مطابق آغا خان کی جماعت نے ملتان میں انگریزوں کے ساتھ وفاداری کی قرارداد بھی پیش کی تھی۔ آرمی اسٹرانگ کے مطابق مصطفیٰ کمال کو موقع مل چکا تھا۔ رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے پہلے فرانس کے ایک جریدے میں خلافت کے خلاف اور خلافت کے غیر ضروری ہونے کی خبر شائع کی گئی۔ کمال نے اس جریدے کو انٹرویو میں لفظوں کی فسونکاری دکھاتے ہوئے کہا کہ خلافت کا مطلب انتظامیہ یا حکومت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اب جبکہ ایک اور انتظامیہ اور حکومت وجود میں آ گئی ہے تو اس منصب کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ خلافت کا پورے عالم اسلام پر کبھی بھی اقتدار اور اختیار قائم نہیں ہوا تھا، جیسے کہ پاپائیت کا دنیا کیتھولک پر رہا تھا۔ آغا خان کا خط چھاپنے والے اخباروں پر بھی مقدمے چلائے گئے اور بقیہ اخبارات کو سخت ہدایات کی گئی کہ وہ ایسے خطوط اور پروپیگنڈا شائع نہ کریں۔ اسی پروپیگنڈے کو بنیاد بنا کر 3 مارچ کو اسمبلی کی 4تھی سالگرہ والے دن ایک قانون منظور کیا گیا اور اسی رات اس قانون کے ذریعے خلیفہ کو ملک بدر کر دیا گیا۔ خلیفہ اور عثمانی خاندان کے ہر فرد کی ترکی میں رہائش پر پابندی لگا دی گئی۔ خلیفہ نے اپنی بقیہ عمر فرانس میں مصوری اور موسیقی کے سہارے گزار دی۔ شروع میں ان کے پاس کوئی رقم نہ ہوتی تھی اور سر پر چھت بھی بڑی مشکل سے میسر آتی تھی۔ 1944 میں جب دل کا دورہ پڑنے سے ان کی موت ہوئی تو ترکی میں دفن ہونے کی انہیں اجازت بھی نہ مل سکی۔